السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 584، سورۃ النحل، آیت 24 تا 26، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آیا، پس ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، ماذا کہ کیا ہے جو انزلہ نازل کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، اساطیر باطل داستانیں، الاولین پہلے لوگوں کی، لیحملوا تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم اپنے بوجھ، کاملتاً پورے کے پورے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ومن اوزار اور کچھ بوجھ، الذین ان لوگوں کے بھی، یضلونہم جنہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم بغیر علم کے، الا آگاہ رہو، ساء برا ہے، ما جو، یزرون بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں، قد تحقیق، مکرا مکر کیا تھا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ چنانچہ آیا اللہ یعنی اللہ کا عذاب، بنیانہم ان کی عمارت کو، من القواعد بنیادوں سے، فخرا تو گر پڑی، علیہم ان پر، السقف چھتیں، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمْ اور آیا ان کے پاس، العذاب عذاب، من حیث جہاں سے، لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النحل کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کافر، مشرک اور بے ایمان لوگ، ان لوگوں کا قرآن مجید کے متعلق پراپیگنڈا، ان کفار و مشرکین کا قرآن پاک کے متعلق تبصرہ اور ان کا اظہار خیال،
یہ کافر اور مشرک آپس میں یہ بحث کیا کرتے تھے، یہ بات چیت کیا کرتے تھے، اور یہی پراپگنڈا بھی کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح طور پر بیان کر دی، یہ بات بڑی واضح طور پر بیان کر دی کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ لیکن کافروں نے کیا کہا اور کس بات کا پراپیگنڈا کیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ تو بے بنیاد قصے اور کہانیوں کا، بے اصل کہانیوں کا مجموعہ ہے، جسے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے جوڑ جوڑ کر اللہ کا کلام بتا دیا کہ یہ کلام اللہ ہے قرآن پاک۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ قرآن کہانیوں کا مجموعہ ہے، حالانکہ یہ ظالم اس بات کو جانتے تھے کہ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ کفار قرآن پاک کو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ اور یہ کہ قصے اور کہانیوں کا رواج تو عرب معاشرے میں موجود تھا، شعر و شاعری ہو عربوں کے اندر یا قصہ گوئی ہو، یہ عربوں کے اندر موجود رہا، لیکن قصے اور کہانیوں سے اور شعر و شاعری سے کسی نے اپنے باپ دادا کے دین کو، بت پرستی کو، بزرگ پوجا کو نہ چھوڑا نہ چھڑوایا۔ عرب کے اندر بڑے بڑے شعراء، شاعر حضرات موجود تھے، اور عربوں کے اندر بڑے بڑے قصہ گو بھی موجود تھے، تو نہ کسی قصہ گو نے یہ کہا، نہ کسی شاعر نے یہ بات کہی، اور نہ لوگوں نے قصوں کو سن کر، نہ شاعروں کی شاعری سن کر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ قرآن نہ جنات کا کلام ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، نہ قرآن پاک جھوٹے قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے، بلکہ قرآن واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے دل ہی انکار کرنے والے، ان کے دل ہی انکار کرنے والے، انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا میں نہ مانوں، کہ کسی صورت میں ماننا نہیں ہے اور انکار ہی انکار کرنا ہے، تو اس لیے یہ جھوٹا اور بے بنیاد پراپیگنڈا کرتے اور کہتے کہ یہ تو بے اصل یعنی بے بنیاد کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر اور مشرک لوگ اپنے کالے کرتوتوں کا بوجھ وزن قیامت میں اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور جنہوں لوگوں کو انہوں نے علم کے بغیر یعنی جھوٹے پراپیگنڈے سے گمراہ کیا، حق اور توحید کی طرف نہ آنے دیا اور روکا، ان لوگوں کے گناہوں کا کچھ بوجھ بھی ان کے کندھوں پر ہوگا۔ یعنی یہ کہ جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہوئے، جو لوگ ان کافروں کی تقلید کرتے ہوئے وہ بھی اسی بات کے کہنے میں اور سمجھنے میں لگ گئے کہ قرآن کلام اللہ نہیں بلکہ قرآن پاک قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے، تو ظالموں اور سرداروں اور چودھریوں نے جن لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگ ان کی تقلید میں آ کر گمراہی کو اختیار کیا، ان گمراہ ہونے والوں کے کچھ بوجھ کا حصہ وہ ان گمراہ کرنے والوں پر ہوگا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں، مطلب خود جھوٹا کالا تارکول کلر بے بنیاد پراپیگنڈا کہ قرآن کو یہ کہنا کہ یہ تو بے اصل کہانیوں کا مجموعہ ہے، خود سے کہانیاں قصے سن سن کر قرآن جوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ان کا اپنا گناہ بھی ان کے سر، اور جتنے لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کے گناہوں کا بعض حصہ وہ بوجھ بھی ان کے اوپر۔
اور یہاں بات یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے کہانیوں کے مجموعے سے قرآن بنا کر پیش کر دیا تو اے شاعروں اور اے دانشوروں اور اے فلاسفروں، تو یہ کام تم بھی ذرا کر کے دکھا دو۔ کوئی ایک آیت جھوٹے قصے کہانیوں سے تم بھی تو بنا کر دکھا دو نا، کوئی ایک سورت بنا کر دکھا دو، کوئی 10 سورتیں بنا کر دکھا دو۔ اگر نبی علیہ السلام عرب ہو کر، عربی ہو کر بے بنیاد کہانیوں سے قرآن بنا سکتے ہیں تو ایک آیت تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لو۔ 10 صورتیں، کوئی ایک صورت تم بھی بنا کر دکھا دو۔ لیکن اس پر بھی وہ ظالموں بغلے بجانے لگتے، یہ کام بھی ان سے نہ ہو پاتا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ جو تقلید پرستی ہے یہ علم کی ضد ہے، یہ تقلید پرستی علم کی ضد ہے۔ اب علم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک علم ہے اور ایک جہالت ہے۔ جس طرح کے روشنی کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا نا۔ ایک ہم کہیں گے کہ جناب روشنی ہے، تو روشنی کی ضد کیا ہے؟ وہ اندھیرا ہے۔ تو یہ جو تقلید ہے یہ علم کی ضد ہے، علم ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت ہے۔ روشنی ہے تو اس کے مقابلے میں اندھیرا ہے، دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات ہے۔ تو یہ تقلید علم کی ضد ہے، علم کا الٹ ہے، یہ جہالت ہے۔ اور جناب حضرت امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم معرفت الہدی بدلیلہ ما ذاک والتقلید یستویان اذا اجمع العلماء ان مقلدا للناس والاعمى ہما سیان، کہ فرمایا علم ہدایت کو اس کی دلیل کے ساتھ پہچاننے کا نام ہے، یعنی ہدایت کو قرآن و سنت کے ساتھ پہچاننے کا نام ہے۔ اور علم اور تقلید برابر نہیں ہو سکتے۔ علم اور تقلید برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کیسے برابر نہیں ہو سکتے؟ جیسے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، جیسے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح کے دودھ اور پیشاب ایسا نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح تقلید اور علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا یہ دونوں برابر ہیں۔ یا تو وہ کہ جب وہ آپ کو جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں سیدھا خود بھی کھڈے میں گرے گا بھیڑوں جانوروں کی طرح، اور آپ کو بھی ساتھ کھڈے میں ہی لے کر جائے گا۔ تو ان ظالم لوگوں نے کیا کہا کہ جناب قرآن پاک تو بے بنیاد کہانیوں کا مجموعہ ہے، اور اپنی اس گمراہی میں چھوٹے لوگوں کو بھی اسی گمراہ راستے پر چلا لیا، اور ان لوگوں نے خود بھی ہلاکت کو اختیار کیا اور دوسروں کے لیے بھی ہلاکت کا باعث بنا۔ اب اپنا گناہ بھی ان کے سر، اور ان کی وجہ سے جو گمراہ ہوئے ان کے گناہوں کا بعض بوجھ وہ بھی ان کے سر پر۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اچھی بات اور ہدایت کی دعوت دیں گے تو ہمیں خود بھی اجر ملے گا، ہماری کوششوں سے کوئی اچھی راہ پہ لگ گیا تو ہمیں وہ اجر بھی عطا ہوگا، اور اس کرنے والے نیکی کرنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، جو شخص ہدایت کے کام کی طرف دعوت دے، مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، تو اس کے لیے ان لوگوں کے اجر جتنا اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، کہ میری بات سن کر کوئی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے تو مجھے بھی اجر ملے گا جو نماز پڑھ رہا ہے میرے کہنے پر، اور یہ کہ ان کے اجروں میں سے بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب
نماز پڑھنے والے کے اجر کو اللہ کم نہیں کرے گا اور مجھے بھی اجر عطا ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا رواہ مسلم فی کتاب العلم، حدیث نمبر 2674۔ جو شخص گمراہی کے کسی کام کی طرف دعوت دے، مثال کے طور پر کوئی آپ کو کہے کہ آؤ جناب فلم دیکھنے جاتے ہیں، یا یہ کہ آپ یہ ٹکٹ لیں اور جا کر فلم دیکھیں، تو گمراہی کے کام کی طرف جو دعوت دے، اس پر ان لوگوں کے گناہوں جتنا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یعنی اس کے کہنے میں آ کر برائی کی طرف جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان کے گناہوں میں سے بھی کچھ کم اللہ سبحانہ و تعالی نہیں کرے گا، جیسا کہ آدم کے قاتل بیٹے پر قیامت کے دن تک ہر ناجائز قتل کا بوجھ ہوگا، اور خود قاتل قتل کرنے والے پر بھی اس کے جرم میں سے کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا، کمی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ عین عدل ہے، ہیں جی، یہ عین عدل ہے۔ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، اب برا کرو گے تو پھر برا پاؤ گے، اور جو اچھا کر رہا ہوگا ہمارے کہنے پر اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، اور جو ہمارے کہنے پر برا کر رہا ہوگا تو اس کے برے کام پر کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اجر پہ اجر ملے گا اور برائی کرنے پر سزا ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے بندہ دوچار ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کی۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ ان سے پہلے بھی کافر پیغمبروں اور اہل ایمان کے ساتھ خفیہ تدبیریں کرتے رہے، مکر و فریب کرتے رہے، مگر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی چالوں کو اور ان کی خفیہ تدبیروں کو اور ان کی سازشوں کو اور ان کے مکر و فریب کو اللہ نے ان کافروں کے اوپر ہی الٹ دیا۔ اللہ نے ان کا مکر و فریب خود انہی کے اوپر ہی الٹ دیا، اور وہی مثال بنی کہ کنواں تو دوسرے کے لیے کھودا، مگر یہ کہ خود اپنے مکر و فریب میں خود شکار ہو کر ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ واقعتاً اللہ نے پیغمبروں اور اہل ایمان کے خلاف کام کرنے والے لوگوں پر عذاب نازل کیا۔ یہ عذاب زلزلے کی صورت میں آیا تو یہ اپنے بنگلوں اور مکانات کے اندر اور اپنے محلات کے اندر اور اپنے قلعوں کے اندر زمین میں دھنسا دیے گئے، جیسا کہ اللہ نے ہلاک کیا، اور بعض کو اللہ نے سیلاب میں ہلاک کر دیا، بعض کو اللہ نے دیگر مختلف عذابوں کے اندر ہلاک کر دیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کے مکر و فریب سے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں یہ اور ضرور بات ہے کہ اس امت کو یہ حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے جو تیاری کر سکتے ہو وہ ضرور کرتے رہنا ہے، لیکن یہ کہ کافروں کی بدماشیاں، ان کا مکر و فریب، کہ جیسے آج امریکہ اور منافقوں کے ٹولے جمع ہو کر مسلمان امت پر ٹوٹ پڑے ہیں، تو یہ حالات کی خرابیاں دیکھ کر دل برداشتہ نہیں ہونا، حوصلہ نہیں چھوڑنا، کم ہمت نہیں ہونا، بزدل نہیں پڑنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کافروں کو ان کی عمارتوں اور ان کے مکانات میں ہی دھنسا کر، زلزلوں میں مبتلا کر کے، اپنا عذاب ان کے اوپر نازل کر کے ان کو ہلاک کرے گا۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا، اور کافروں کے خلاف تیاری نہیں چھوڑنی، اور کافروں پر حملہ نہیں روکنا، تیاری نہیں چھوڑنی، حملہ نہیں روکنا،
فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی اور بلندیاں مومنوں کو ہی ملنے والی ہیں۔ ہاں یہ کہ کافر مکر و فریب اور سازشیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، مگر بالآخر ہوتا کیا ہے؟ اللہ انہیں ان کے مال و اسباب سمیت ہی تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے آزمائش اور امتحان ضرور ہوتا ہے کہ آیا مومن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں یا مومن حوصلہ نہیں چھوڑتا، ہمت نہیں ہارتا، اور بلند حوصلوں کے ساتھ اور مضبوط ہمت کے ساتھ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔